لیکن اب ہمیں مختصر بات یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مانا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کو قائم فرمایا، 20 رکعت کا انتظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کو تم مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو نہیں کریں گے، صرف حدیث کو فالو کریں گے، صحیح حدیث جہاں 8 رکعت ثابت ہے، تو اب ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمپل سے 2-3 جوابات۔ ایک یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا انتظام فرمایا، تم اس بات کو مانتے ہو تو تمہیں ان کی اقتداء کرنا ضروری ہے، ان کی اقتداء کرو گے تو ہی حدیث پر عمل ہوا، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلفاء راشدین کی سنت کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگر تم حضرت عمر بن خطاب کی بات کو نہیں مانتے، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا۔ دوسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان سے صرف حق نکلے گا۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر نے قائم فرمایا تو اس کا مطلب حدیث کی روشنی میں انہوں نے جو کیا وہ حق کیا، انہوں نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اس کے بعد بھی اگر تم حضرت عمر بن خطاب کی بات کو نہیں مانتے تو تم نے یہاں بھی حدیث کو نہیں مانا۔ تیسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے آپ چلتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب آگی منٹھی ختم ہو گیا کہ جو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں مانتے، ان کی وجہ سے تراویح 20 رکعت نہیں پڑھنا چاہتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو حضرت عمر بن خطاب کے پیروکار ہے وہ صحیح راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہے، اور جو ان کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ شیطان ان کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو یہ لوگ ہٹ کر اپنے آپ کو شیطان کے پیروکار ثابت کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان سے پوچھا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایت جو تم پیش کرتے ہو بخاری شریف کی، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت سے مراد 8 تراویح اور 3 رکعت وتر، اس سے جو تم پیش کرتے ہو کہ تراویح 8 ہے، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا رمضان اور غیر رمضان، یعنی وہ تہجد کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں بتا دیا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی، تو حضرت عثمان ابن عفان نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حضرت علی ابن ابی طالب نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حضرت ابی ابن کعب نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کسی صحابی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، صرف تم ہی غیر مقلدین صحیح ہو، کسی صحابی نے آبجیکشن نہیں کیا، تم آبجیکشن کرتے ہو، اس کا مطلب تم نے خود ہی اقرار کر لیا کہ تم صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلتے، اور جو صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلتا وہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں غلط طریقے پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، واضح ہونے کے بعد جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ ان کو اسی راستے پر رکھے گا۔ تو یہ غیر مقلدین اگر اسی ضد میں رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے پر رکھے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام سے لے کر اب تک تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء، مشائخ، اب تک 20 رکعت نماز تراویح کا اجماع ہے، اب تک 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، تو مومنین کا طریقہ 20 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، تم نے 8 رکعت کی نئی بات شروع کر کے مومنین سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، محدثین سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، مفسرین سے ہٹ کر، تابعین سے ہٹ کر، تبع تابعین سے ہٹ کر، اماموں سے ہٹ کر، صحابہ سے ہٹ کر، تو قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اسی راستے پر رکھے گا جس پر تم ہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اور کیا ہی بری جگہ جہنم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سیف سائڈ پر ہے، اور سیف سائڈ ہی نہیں بلکہ ہم صحیح راستے پر ہے، ہم حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص رمضان کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، جو مصیبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتوں سے ان کی مصیبتوں کو
मुसीबतों से उनको नजात अता फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें औलाद सालेह अता फरमाए, औलाद वालों की औलाद को नेक और सालेह बनाए, जो वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों के रिश्ते के सिलसिले में परेशान है उनको नेक जोड़ा नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीने शरीफ की बार बार बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, काबे शरीफ की जियारत बार बार नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम गुलामान अहमद रज़ा हर कोई भी हमसे जीता नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें